آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں. جی ہمارے پاس ایک خاص ماخذ ہے، مولانا سید ابو العلا مودودی کی ایک پرانی تقریر، اچھا. جو آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہوئی تھی تقسیم سے بھی پہلے کی. سیرت سرور عالم اس کا عنوان تھا. جی ہاں، یاد آیا مجھے، کافی مشہور تقریر ہے. تو آج ہم اسی تقریر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب سرور عالم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کم از کم اس تقریر کے مطابق. بالکل، یقیناً یہ ایک اہم تصور ہے. سرور عالم یعنی دنیا کا سردار، لیڈر آف دا ورلڈ. ہندی میں شاید جگت گرو کہہ سکتے ہیں. ہاں، کافی بڑا خطاب ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. تو یہ تقریر اسی سوال کو دیکھتی ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کی تعلیمات، وہ اس معیار پر پورا اترتی ہیں اس تقریر کے مصنف کے نزدیک؟ صحیح. تو چلیں اسی تقریر کے استدلال کی گہرائی میں اترتے ہیں. تقریر میں کچھ بنیادی شرائط بتائی گئی ہیں سرور عالم کہلانے کے لیے. جی، 4 بنیادی کسوٹیاں ہیں اس تقریر کے مطابق. تو پہلی کیا ہے؟ پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس شخصیت کا جو پیغام ہے، جو ہمدردی ہے، وہ کسی ایک قوم، نسل یا طبقے تک محدود نہ ہو. اچھا. بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہو، سب کو برابر سمجھے اور عملاً سب کی بھلائی کے لیے کام کیا ہو، کوئی تفریق نہ ہو. یہ تو بہت بہت اونچا معیار ہے. یعنی کوئی نیشنلزم، کوئی نسل پرستی، ان سب سے بالاتر. جی بالکل. تقریر میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی صرف اپنی قوم کی بات کرے گا تو ظاہر ہے دوسری قومیں اسے کیوں اپنا لیڈر مانیں گی؟ وہ تو الٹا نفرت کریں گی. ہاں، وہ تو نفرت کا نشانہ بنے گا. تو عالمی رہنما کے لیے تو عالمگیر سوچ، عالمگیر ہمدردی لازمی ہے. سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہو. صحیح. یہ ہوئی پہلی شرط. اب دوسری شرط وہ کیا بتائی گئی ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخصیت نے صرف اچھی باتیں نہ کی ہوں، بلکہ ایسے ٹھوس عالمگیر اصول دیے ہوں. ٹھوس اصول؟ جی، جو پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں رہنمائی کر سکیں. کیونکہ لیڈر کا کام تو راستہ دکھانا ہے نا. اچھا. تو جو پوری دنیا کا لیڈر بننا چاہتا ہے، اسے پوری دنیا کے لیے ایک جامع، ایک مکمل راستہ، ایک ضابطۂ حیات دینا چاہیے، جس میں زندگی کے آپ کہہ لیں تمام اہم مسائل کا حل ہو. یعنی صرف اخلاقیات نہیں، بلکہ سماجی، معاشی، سیاسی، سب کچھ. بالکل. تقریر کا زور اسی پہ ہے کہ وہ اصول اتنے جامع ہوں اور عالمگیر بھی ہوں، ہر انسان، ہر معاشرے کے لیے قابل قبول ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ اصول صرف ایک علاقے یا کلچر کے لیے نہ ہو. نہیں، بالکل نہیں. عالمگیر ہوں، یونیورسل. اچھا، پھر تیسری شرط وہ کیا ہے؟ تیسری شرط دوسری سے ہی جڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہ جو اصول اور رہنمائی دی گئی ہے وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ اتنی ہی کارآمد رہے، اتنی ہی قابل عمل ہو، وقت گزرنے کے ساتھ پرانی نہ ہو جائے. یعنی ٹائم لیس، لازوال. جی ہاں، لازوال. ایسی سچائی ہو جو ہمیشہ تازہ رہے. یہ نہ ہو کہ 150 سال بعد کہیں کہ جی اب یہ باتیں نہیں چل سکتی. یہ بھی بہت کڑا معیار ہے. اکثر نظریات تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں یا ان میں ترمیم کرنی پڑتی ہے. بالکل. تو سرور عالم کے لیے اس تقریر کے مطابق پیغام کا لازوال ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی آخری شرط؟ چوتھی شرط، جو شاید سب سے عملی ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخصیت نے صرف نظریے اور اصول پیش نہ کیے ہوں. اچھا، تو پھر کیا؟ بلکہ ان اصولوں کو عملی طور پر نافذ کر کے بھی دکھایا ہو. ان پر عمل کر کے ایک جیتا جاگتا معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم کر کے دکھائی ہو. اچھا، یعنی صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل بھی. جی. تقریر کہتی ہے کہ صرف باتیں کرنے والا چاہے کتنی اچھی باتیں ہوں، وہ مفکر تو ہو سکتا ہے، فلسفر ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں. لیڈر نہیں، ایک نمونہ پیش کرے. صحیح. تو یہ 4 شرطیں ہو گئیں. خلاصہ کریں تو: پہلا، عالمگیر انسانی ہمدردی. جی. دوسرا، جامع اور عالمگیر اصول. بالکل. تیسرا، ان اصولوں کا لازوال ہونا. ہاں. اور چوتھا، ان کا عملی نفاذ، ایک نمونہ سوسائٹی. بالکل صحیح. یہی وہ فریم ورک ہے، وہ معیار ہے جو اس تقریر میں پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں.
یہ تقریر ان چاروں شرائط کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے لاگو کرتی ہے؟ پہلی شرط سے شروع کرتے ہیں، تمام انسانیت کے لیے کام کرنا۔ جی، تقریر اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ آپ کی زندگی، ان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ ان کی دلچسپی، ان کی دعوت وہ کسی خاص قوم، قبیلے یا نسل کے لیے نہیں تھی، اچھا، بلکہ پوری انسانیت ان کا موضوع تھی۔ ان کی تعلیمات میں آپ کو رنگ، نسل، زبان، وطن اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر تقریر میں کہا گیا ہے کہ امیر غریب، آقا غلام، کالے گورے، عربی اجمی سب ان کی نظر میں انسان ہونے کے ناطے برابر تھے، اور یہ کہ ان کی پوری زندگی میں ایک بات بھی ایسی نہیں ملتی جس سے نسلی یا قومی تعصب ذرا سا بھی جھلکتا ہو۔ یہ تو دعویٰ ہے، کیا تقریر میں اس کے کچھ ثبوت بھی دیے گئے ہیں؟ جی ہاں، عملی ثبوت کے طور پر کئی باتیں ہیں، جیسے خود آپ کی زندگی میں حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے صہیب، فارس کے سلمان، یہ سب لوگ بالکل اسی طرح ان کے قریبی ساتھی بنے جیسے ان کے اپنے عرب ساتھی تھے۔ اچھا، یعنی غیر عرب بھی؟ بالکل، ان میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ پھر یہ کہ آج تک دنیا بھر میں ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تقریر کرنے والے نے خود اپنی مثال دی کہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور ایک عرب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی اس پیغام کی عالمگیریت کا ایک ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دلائل ہو گئے پہلی شرط کے حوالے سے۔ اب دوسری اور تیسری شرط پر آتے ہیں، یعنی عالمگیر اور لازوال اصول۔ اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تقریر ایک بہت آپ کہیں بنیادی نکتہ اٹھاتی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اپنا وقت اور توجہ وہ جو وقتی قسم کے علاقائی یا سطحی مسائل ہوتے ہیں نا، ان پر ضائع نہیں کی۔ اچھا، بلکہ انہوں نے انسانیت کے ایک بالکل بنیادی مرکزی مسئلے کو پکڑا، روٹ پرابلم جسے کہتے ہیں، جڑ کو پکڑا؟ جی، اور اسی کو حل کرنے پر ساری توجہ لگا دی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر یہ جڑ ٹھیک ہو گئی، یہ بنیادی مسئلہ حل ہو گیا، تو باقی ساری شاخیں، سارے چھوٹے مسائل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ تقریر کے مطابق وہ بنیادی مسئلہ انسان کا کائنات اور اس کے بنانے والے کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی نوعیت کا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہا گیا ہے کہ یہ کائنات ایک خاص اصول، ایک فطرت پر چل رہی ہے۔ اس کا ایک بنانے والا، ایک چلانے والا حاکم ہے، یعنی خدا۔ اب انسان بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہے نا؟ جی ہاں۔ تو لازمی ہے کہ انسان کی زندگی بھی اسی کائناتی قانون کے مطابق چلے، اسی خدا کی مرضی کے تابع ہو۔ خرابی تب ہوتی ہے جب انسان اس سے بغاوت کرتا ہے۔ خدا سے بغاوت، اس کی کیا شکلیں بتائی ہیں؟ دو بڑی شکلیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان خود کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، خود مختار، اپنی مرضی کا مالک، خدا کے قانون کو مانے ہی نہ۔ اچھا، یہ رویہ تقریر کہتی ہے اسے ظالم بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حد سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری شکل؟ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر بہت سے دوسروں کے آگے جھک جائے، دوسرے انسانوں کے آگے، اداروں کے آگے، طاقتوں کے آگے، خود سے بنائے ہوئے خداؤں کے آگے۔ یعنی شرک؟ جی، شرک۔ اس سے بھی معاشرے میں ظلم اور فساد پھیلتا ہے، بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ انسان یا تو خود خدا بن جاتا ہے یا غلط خداؤں کو پوجنے لگتا ہے۔ حل کیا بتایا گیا؟ حل تقریر کہتی ہے صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی اصلی جگہ کو پہچانے، وہ کائنات کے اصل مالک، اصل حاکم یعنی اللہ، اس کے آگے سر جھکا دے۔ اچھا، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی انا، سب کچھ اس کی مرضی اور اس کے قانون کے تابع کر دے۔ اپنی وفاداری، اپنی عبادت، اپنی اطاعت، سب صرف اسی ایک خدا کے لیے ہوں۔ یہی اسلام کا آپ کہہ لیں جوہر ہے، توحید۔ اور تقریر کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی اصول عالمگیر بھی ہے اور لازوال بھی؟ جی بالکل۔ استدلال یہ ہے کہ یہ اصول کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر دور میں۔ اچھا، یہ 1400 سال پہلے بھی اتنا ہی سچ تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت کی بنیادی پکار کا جواب ہے، اور انسانی فطرت تو نہیں بدلتی نا۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے یہ اصول عالمگیر بھی ہوا، یعنی دوسری شرط پوری ہوئی، اور لازوال بھی ہوا، یعنی تیسری شرط بھی پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب آتے ہیں چوتھی
اور آخری شرط پہ، وہ تھی عملی نفاذ، ایک نمونہ سوسائٹی کا قیام۔ اس بارے میں کیا تفصیل ہے؟ اس نقطے پر تقریر شاید سب سے زیادہ زور دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک تھیورسٹ نہیں تھے، صرف نظریہ نہیں دیا، بلکہ وہ ایک عملی رہنما تھے، پریکٹیکل لیڈر، جنہوں نے ان اصولوں کو جن کی وہ بات کر رہے تھے ان کو پوری طرح نافذ کر کے دکھایا۔ کیسے نافذ کیا؟ کیا طریقہ کار تھا؟ تقریر کے مطابق پہلے تو انہوں نے انہی اصولوں پر یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان لانے والے افراد تیار کیے، ایک جماعت بنائی۔ اچھا، پہلے افراد سازی؟ جی، پھر ان افراد کو منظم کیا، پھر معاشرے میں جو خدا کے مقابلے میں دوسری طاقتیں تھیں، دوسری بندگیاں تھیں، جیسے نسلی غرور، قبائلی عصبیت، سود، طبقاتی اونچ نیچ، ان سب کو ختم کیا۔ یعنی معاشرتی اصلاحات؟ جی، بہت گہری اصلاحات۔ اور پھر اسی ایک خدا کی حاکمیت کے اصول پر ایک بالکل نیا معاشرہ بنایا، ایک نئی تہذیب، نیا اخلاقی نظام، نئی معیشت، اور آخر میں ایک پوری ریاست، ایک حکومت قائم کر کے دکھائی۔ یعنی صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ ان نظریات کو ایک جیتی جاگتی سماجی، سیاسی، معاشی حقیقت بنا دیا، ایک ورکنگ ماڈل۔ بالکل یہی لفظ، ایک عملی نمونہ۔ تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ انہوں نے صرف راستہ بتایا نہیں، اس پر چل کر منزل تک پہنچ کر دکھایا۔ واہ! صرف نقشہ نہیں دیا، بلکہ اس نقشے کے مطابق عمارت کھڑی کر کے دکھا دی۔ اور یہ نمونہ صرف اس وقت کے عربوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والی پوری انسانیت کے لیے تھا کہ دیکھو، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو یہ ہے اس کا طریقہ، یہ ہے عملی راستہ۔ تو اس تقریر کے مطابق یہی وہ چوتھا معیار یعنی عملی نفاذ ہے جس کی وجہ سے سرور عالم کا خطاب درست قرار پاتا ہے۔ جی، کیونکہ نہ صرف اصول عالمگیر اور لازوال دیے، بلکہ ان پر مبنی ایک کامیاب عملی نظام بھی دنیا کو دکھا دیا۔ صحیح۔ تو ان چاروں معیارات کی روشنی میں تقریر یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور عالم کے خطاب کے مستحق ہیں، اور یہ کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس عقلی منطقی بنیادیں ہیں جو اس تقریر میں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس تقریر کے مطابق سرور عالم کا تصور 4 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ پیغام سب کے لیے ہو، اصول جامع اور ہمیشہ کام آنے والے ہوں، اور ان اصولوں کو کامیابی سے نافذ کر کے بھی دکھایا گیا ہو۔ جی بالکل، اور تقریر یہ دلیل دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام معیارات پر پورے اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ جو رہنمائی ہے، یہ جو نمونہ ہے، یہ کسی ایک گروہ کی جاگیر نہیں ہے۔ اچھا۔ تقریر کے مطابق یہ سب انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے کھلا ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ ایک طرح کی کھلی دعوت ہے اس میں۔ یہ سمجھنا کہ دنیا میں قیادت کے مختلف تصورات کیسے ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، یہ اہم ہے، چاہے ہم ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ جی ہاں، اس سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ خاص نقطہ نظر تو دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کے لیے ویسے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ مختلف نظریات کا، شخصیات کا غیر جانبداری سے مطالعہ ہمیں دنیا کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس تقریر نے قیادت کا ایک اپنا ماڈل پیش کیا ہے، اپنے دلائل کے ساتھ۔ تقریر کے بالکل آخر میں مصنف نے ایک سوال بھی چھوڑا ہے سننے والوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ اپنی ساری باتیں، جنہیں وہ خود بھی سرسری اشارات کہتے ہیں، پیش کرنے کے بعد سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ خود بھی تحقیق کریں، غور کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ دلائل صحیح ہیں اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رہنما ہیں جن کی رہنمائی عالمگیر، لازوال، مکمل اور عملی طور پر کامیاب ہے، جی، تو پھر کسی بھی سمجھدار انسان کے لیے ان کی پیروی نہ کرنے کی کیا وجہ باقی رہ جاتی ہے؟ یہ یقیناً ایک غور طلب سوال ہے جو سننے والوں کو مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، ایک نقطہ فکر پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نظریات کو جانچنے کا، پرکھنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔